الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها عاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه البخاری ومسلم هكذا في الترغيب. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی تقریباً 10 آیتوں سے اشارتاً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 70 احادیث متواترہ سے صراحتاً عذاب قبر، امتحان قبر، مرنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور پھر امتحان میں کامیابی کے بعد انعام پانا، ثواب پانا، بشارتیں پانا، اور ناکامی کے بعد عذاب، وعیدیں، سزائیں، یہ سب ثابت ہے. اور اس کا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. آج دنیا میں ہماری جو غفلتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور غفلت بڑھنے کے نتیجے میں معاصی کا ایک سیلاب ہے، گناہوں کا ایک طوفان ہے جس میں امت مبتلا ہوتی جا رہی ہے. ہر صبح گناہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے خدا کی طرف سے عذاب بڑھتا جا رہا ہے، آزمائشیں، بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں. اس لیے اس کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی قبر کے عذاب کو سوچے اور بار بار سوچے. جب قبر کے عذاب کو سوچے گا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اور جب خدا کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور گناہوں سے بچنا یہی سارے مسائل کا حل ہے. جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے، جب تک ہم سکون کی، عزت کی، راحت کی، عافیت کی زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے آج کا بیان عذاب قبر اور اس سے متعلق واقعات پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے. قبیلے بنو نجار کے ایک باغ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. اچانک آپ کی سواری جس پر آپ سوار تھے
وہ اچھلنے کودنے لگی، بدکنے لگی، قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا دیکھو یہاں کچھ قبریں ہیں کیا؟ تو بتایا کہ یہاں 5-6 قبریں ہیں۔ کس کی قبریں ہیں؟ بتایا مشرکین کی قبریں، جو شرک اور کفر کی گندگی میں مبتلا ہو کے دنیا سے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع۔ ارشاد فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں مارے ڈر کے تم اپنے مردوں کو کہیں دفن کرنا ہی چھوڑ دو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں قبر کا وہ عذاب سنا دے جو میں تم سے زیادہ سن رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قبر میں میت کو عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب کو اس جانور نے بھی محسوس کیا، اور اس کے محسوس کرنے کی وجہ سے وہ اچھلنے کودنے لگا، بدکنے لگا، قریب تھا کہ گرا۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث سنو، سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تو اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، زار و قطار اتنا روتے کہ وہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی آنسوں سے۔ لوگوں نے کہا تذکر الجنت والنار، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا مگر آپ اتنا نہیں روتے۔ وتبکی من ھذا، اور قبر کو سوچ کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ آخر اتنا کیوں روتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ یہ سوال کیا لوگ۔ تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے ان اول منزل من منازل الآخرة القبر، کہ آخرت کی سب منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر کوئی اس منزل سے عافیت سے اور آسانی سے پار ہو گیا تو اس کے بعد کی بقیہ منزلیں اور آسان ہو جائیں، اور خدا نخواستہ اگر اس منزل سے وہ پار نہیں اترا اور نجات نہیں ملی اسے تو بعد کی منزلیں اس کے لیے اور مشکل ہو جائیں۔ میں نے شروع میں جو بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرما رہی۔ مدینے میں یہ لوگ رہتے تھے، وہاں یہودی بھی آباد تھے۔ اب بہت سی یہودی عورتیں بعض مرتبہ ایسی گھروں میں آ جایا کرتی تھیں، تو ایک یہودی عورت آئی اور بات میں اس نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے پناہ دے، اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ وہ دعا دے کے چلی گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں تو فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، کہتی ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو میں نے حضور سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا کہ عذاب قبر کیا چیز ہے، عذاب قبر برحق ہے کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور فرمایا نعم عذاب القبر، یعنی ہاں واقعی قبر کا عذاب برحق ہے، ثابت ہے، پکی بات ہے، اٹل حقیقت ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پھر یہ ارشاد فرمانے کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے، جب بھی نماز پڑھتے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ کی مانگتے؟ کیا نعوذ باللہ حضور قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں؟ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، پاک صاف ہیں، حضور پر کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ پھر اب بار بار حضور جو عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ اس لیے مانگ رہے کہ امت میرے اس عمل کو دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد میرے اتباع میں وہ بھی معمول بنا لے، کیا؟ قبر کے عذاب سے پناہ مانگ۔ اب سوچئے کیا ہم نے معمول بنایا؟ ہم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں؟
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہمیں اس قدر اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی آیتیں سکھاتے ہیں۔ یاد کر لو وہ دعا بتانے جا رہا ہوں، بہت اہم دعا ہے، کل 4 جملے کی دعا ہے۔ حضور اتنے اہتمام سے صحابہ کو سکھا رہے تھے جیسے قرآن پاک کی آیتیں سکھاتے ہیں۔ اب سوچو وہ دعا کتنی اہم ہوگی، کتنی ضروری ہوگی، اور اس کا مانگنا کتنا اہم ہوگا۔ کیا دعا ہے؟ 4 جملے کی دعا ہے۔ اللہم انی، کہو، اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اس دعا کا ترجمہ سن لو، اگر عربی میں یاد نہ رہے تو اردو ہی میں مانگ لو، اپنی زبان میں مانگ لو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من عذاب جہنم، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ آخر زمانے میں قیامت کی جو بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی، ان بڑی علامتوں میں ایک بڑی علامت دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کا ظہور اس امت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات اسے دے دیے ہوں گے، اس کے ساتھ ایک طرح کی مصنوعی جنت اور جہنم بھی ہوگی، آگ بھی ہوگی۔ جو اس کی بات مانے گا اس پر بارش بھی برس جائے گی، غلے بھی ملیں گے، فروٹ بھی ملیں گے، پانی بھی ملے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ سختیوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ اور آگے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ آپ اگر غور کریں تو 4 جملوں میں حضور نے دنیا اور آخرت کے سب مسئلے کا حل بتا دیا۔ آدمی پابندی سے اس دعا کو مانگے، اگر آپ نے اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ نے پناہ دے دیا، اگر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب تک میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، اب 4تھی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الموتى لیعذبون فی قبورہم، کہ یہ مردے قبروں میں عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْبَهَائِمَ لَتَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ رواہ الطبرانی، یہاں تک کہ یہ جانور ہوتے ہیں وہ مردے کے جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس عذاب کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ بہرحال عام طور سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے قبر کا عذاب مخفی رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ حضور نے اس کی مصلحت کیا فرمایا؟ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر اسمع، کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو کہیں مارے ڈر کے تم اپنے مردوں کو کہیں دفن کرنا ہی چھوڑ دو، یہ ڈر نہیں ہوتا تو میں اللہ سے دعا کر دیتا اللہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے۔ تو عام طور سے قبر کا عذاب نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ دکھاتے نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کہیں کچھ واقعات چھلک کے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے وہ واقعات ظاہر فرما دیتے ہیں، تاکہ خواب غفلت میں سونے والا انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، جاگ جائے، سوچے ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسی زندگی گزاریں۔ اس لیے اس وقت اب 2-3 واقعات بھی میں آپ کو سناؤں گا جو دنیا میں لوگوں نے دیکھا، مشاہداتی واقعات۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے محقق، بہت بڑے عالم اور بہت سی کتابوں کے مصنف گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے کتاب الروح۔ اس کتاب الروح کے حوالے سے یہ واقعہ منقول ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص کا انتقال ہو گیا،
تو اس کو غسل دینے کے لیے مجھے بلایا گیا. کس کو؟ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. غسل میت کے لیے بلایا گیا. کہتے ہیں کہ وہ میت جسے غسل دینا تھا، جب غسل دینے کے لیے میں وہاں پہنچا تو اس کو کپڑا ڈھانپ کے اڑایا ہوا تھا. جیسے ہی میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے کیا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اس کی گردن میں ایک بہت بڑا موٹا سانپ ہے جو لپٹا ہوا. قبر سے پہلے ہی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دکھا دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کے میں واپس آ گیا، پھر میں نے غسل لیا، تحقیق کی، پتہ لگایا کیا قصہ، یہ آدمی کا کیا گناہ تھا. تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو برا کہتا تھا، انہیں گالیاں دیتا. میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت صحابہ، ان سے ان کی عظمت ہونا چاہیے، دل میں ان کا احترام ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، اور ان کو برا بھلا کبھی نہیں کہنا چاہیے. بلکہ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شر. فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، میرے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، تو تم کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت تمہارے صحابہ کو برا. تو دیکھو گناہ تو پتہ نہیں کیا کیا اس کی زندگی میں رہے ہوں گے، لیکن خاص طور سے صحابہ کو برا کہنے کا جو گناہ تھا اس پر ایسی پکڑ آئی کہ کھلی آنکھوں لوگوں نے دیکھا کہ اس کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا ہے اور بہت ہی موٹا سانپ. ایک واقعہ میں نے سنا. دوسرا واقعہ، ابو سنان نام کے ایک بزرگ گزرے، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے بھائی کی تعزیت کے لیے میں ان کے بھائی کے پاس گیا ہوا تھا کہ انتقال ہو گیا، لا تعزیت کے کچھ کلمات کہہ دوں. کہتے جب ان کے بھائی کے پاس میں پہنچا تو میں نے انہیں بہت رنجیدہ، بہت ہی غمزدہ اور بہت ہی دکھی پایا. میں نے پوچھا بھائی کیا قصہ، اتنا زیادہ غمزدہ کیوں؟ انہوں نے سنایا کہ اپنے بھائی کو جیسے ہی دفن کر کے میں قبر کے پاس سے واپس آنے لگا تو میرے بھائی کی قبر سے ایک بہت ہی خطرناک دردناک آواز آئی، آہ میرا بھائی. بس یوں اس نے کہا، آہ میرا بھائی. اور یہ ایسی دردناک آواز تھی کہ کلیجہ ٹہل جائے. بس یہ آواز سن کے میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے بھائی کی قبر کھود کر ذرا دیکھو تو صحیح اندر کیا قصہ ہو رہا ہے. جیسے ہی میں نے قبر کھودنی شروع کی، پھر اندر سے دوسری آواز، ہرگز ایسا مت کرنا، قبر مت کھودنا، ہرگز ایسا مت کرنا، قبر مت کھودنا. میں نے مٹی برابر کر دی، رک گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب واپس چلنے لگا پھر آواز آئی، آہ میرا بھائی. پھر میں نے قبر کھودنی شروع کی، پھر آواز آئی، اس نے منع کر دیا. پھر میں نے مٹی برابر کر دی. ایسی کئی مرتبہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب میں بالکل اٹھ کے واپس آنے لگا تو ایسی دردناک آواز آئی، آہ میرا بھائی، کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا، میں نے قسم کھا لی کہ نہیں، میں تو قبر کھود کر ضرور اپنے بھائی کا چہرہ دیکھوں. اب وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے بھائی کی قبر کھود کر اس کا چہرہ دیکھا تو کیا عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں کہ اس کے گلے میں آگ کا بہت بڑا توق ہے جو پڑا ہوا ہے. اور ان سے یہ چوک ہو گئی کہ اس توق کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ہاتھ لگا دیا، اور جیسے ہی انہوں نے ہاتھ لگایا تو ان کی 4 انگلیاں غائب ہو گئی. وہ ایسا دکھاتے تھے، دیکھو یہ میری 4 انگلی غائب. ایسا قبر میں عذاب ہوتا ہے. آج ہمیں نماز تک کے لیے موقع نہیں، عبادت کے لیے موقع نہیں، ہم گناہ سے ڈرتے نہیں. کتنے ہمارے بھائی رات کو گھنٹہ گھنٹہ موبائل کی گندگیوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیسے ہوتا. آگے تیسرا واقعہ اور دردناک سنانے جا رہا ہوں، توجہ سنو. ایک خاتون کا واقعہ، عورت کا. ایک عورت کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد جب عورتوں نے اسے غسل دینا شروع کیا
تو اس غسل دینے والی عورتوں میں اس کی جوان بچی بھی شامل تھی. اس نے یہ سارا واقعہ بتایا. غسل کے دوران ہی لوگوں نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اس میت کا چہرہ کالا پڑ گیا. غسل کے دوران ہی یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اس کی آنکھیں باہر کو نکل پڑی. بمشکل تمام غسل دیا گیا اور غسل کے بعد جب یہ مردوں کے حوالے کیا کہ اٹھا لے جاؤ میت کو تاکہ جنازہ پڑھیں. اب مرد حضرات اٹھانا چاہتے اٹھا ہی نہیں پا رہے. اس کی لاش اتنی وزنی ہو گئی کہ اٹھی نہیں. 4 آدمی سے نہیں اٹھ رہی, 5 آدمی سے نہیں اٹھ رہی, 6 آدمی سے نہیں اٹھ رہی, یہاں تک کہ 10 آدمیوں نے ہاتھ لگایا تو بھی نہیں اٹھ رہی. بہت وزنی ہو. جب 11ویں آدمی نے ہاتھ لگایا تو بمشکل تمام اس کی لاش اٹھی. اور آگے بتاتے ہیں کہ جب اس کو قبر میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ ان کے ڈالنے سے پہلے میت ایسی بے قابو ہو گئی خود بخود قبر میں گرنے لگی. اور اس گرتے وقت اس کی میت سے چرچراہٹ کی آواز آئی جیسے کسی کی ہڈی ٹوٹ رہی تو کیسے آواز آئی. یہ سب عجیب و غریب منظر دیکھا گیا. تو اس کی جوان بچی سے پوچھا تیری ماں کا کیا قصہ. توجہ سے سنو. اس کی بیٹی نے جو گواہی دی کہا میری ماں نماز تو پڑھتی ہی نہیں. آج بھی ہمارے کتنے بھائی نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں فضائل اعمال میں لکھا ہے جو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دے گا تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا. ایک حدیث میں من فاتت صلاۃ فکأنما غتر اہلہ ومالہ کہ جس کی ایک نماز بھی ضائع ہو گئی قضا ہو گئی یوں سمجھو اس کا گھر بار سب لٹ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت. آج نماز کا کیا حال ہے میرے بھائی. کتنے مرد حضرات بھی نماز نہیں پڑھتے. اس کی بچی نے بتایا کہ میری ماں نماز تو پڑھتی نہیں تھی اور بے حیائی کے کاموں میں, فیشن کے کاموں میں, عریانیت میں, ننگے پن میں اور بے حیائی میں بہت آتی تھی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بے حیائی کا گناہ اتنا خطرناک گناہ ہے میرے بھائیوں. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی کی اشاعت کو پسند کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں. ایک حدیث میں فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر کہ حیا اور ایمان یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اگر ایک چلا گیا تو دوسرا بھی پیچھے پیچھے چلا جائے. کیا مطلب اگر حیا چلی گئی تو ایمان کا باقی رہنا بہت مشکل. ایک حدیث میں تو حضور نے یہاں تک فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب بے حیا تم ہو گیا اب جو چاہے کرو. یعنی اگر حیا نکل گئی تو آدمی بڑا سے بڑا گناہ کر سکتا ہے. اور بے حیائی کے عام ہونے پر حدیث پاک میں بڑی بڑی وعید ہے. ایک حدیث میں فرمایا ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط يعمل بها فيهم علانیہ الا ظہر فيهم الطاعون ولو جاعوا التي لم تكن في اصل. فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی والا گناہ عام ہو جاتا ہے تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری کو عام فرماتا ہے. اور ایسی نئی نئی بیماریاں آئیں گی جو پہلے نہیں ہیں. تو نئی نئی بیماریاں آنے کے بہت سے اسباب میں ایک بڑا سبب کیا ہے بے حیائی کے گناہ کا. تو میرے بھائیوں یہ قبر کا عذاب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یوں کھول کر دکھا دے. دلی کا ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ حضرت خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے منقول. ایک زمانے کے اندر دلی میں جو جمنا ہے اس میں طغیانی آ گئی اور کنارے کچھ قبریں تھیں وہ قبر کھل گئی, پانی چلا گیا. جب پانی اندر گیا تو کچھ قبریں کھل گئی. وہاں پر ایک دھوبی کپڑا دھلنے جایا کرتا تھا. اس نے یہ سارا منظر دیکھ کے بتایا. اس نے دیکھا کہ ایک میت کی پیشانی کھلی ہے اور اس پیشانی پر ایک بہت بڑا بچھو بیٹھا ہوا ہے اور وہ بچھو اس کو ڈنک مارتا ہے. جب ڈنک مارتا ہے تو اس کی پوری باڈی نیلی پڑ جاتی ہے. آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ باڈی اپنی اصلی حالت میں آتی ہے. پھر وہ ڈنک مارتا ہے پھر نیلی پڑ جاتی ہے. پھر وہ اپنی اصلی حالت پہ آتی ہے.
یہ منظر مسلسل وہ دیکھتا رہا، اس سے رہا نہیں گیا، اس نے اٹھا کے ایک پتھر مارا وہ بچھو کو تاکہ بھاگ جائے۔ یاد رکھو یہ آسمانی سلطانی عذاب ہوتا ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں کہ اپنی میت کو عذاب میں دیکھے تو بچانے کی فکر اچھی چیز ہے، مگر بچانے کا یہ طریقہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ اس کو ڈسٹرب کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اور صدقہ کریں، ایصال ثواب کر۔ اس طریقے سے آپ اپنی میت کو قبر کے عذاب سے بچا سکتے۔ اب اس نے یہ غلطی کر دی کہ پتھر مار دیا، تو وہ بچھو نے اس کا پیچھا کیا۔ اب یہ بھاگ رہا ہے اور بچھو پیچھا کر رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، بچھو پیچھا کر رہا ہے، یہاں تک کہ پیچھا کرتے کرتے بچھو نے قریب جا کے اس کو ڈنک ماری دیا۔ اب جیسے اس کو ڈنک مارا تو اتنی تکلیف کہ چیختا چلاتا شور مچاتا وہ گاؤں میں آبادی میں پہنچا، اور پہنچ کے اس نے ساری کہانی بتائی۔ تو بستی میں کچھ لوگ سمجھدار بھی تھے، وہ آئے دیکھنے کے لیے، دیکھا واقعی دور سے وہی بچھو ہے اور پیشانی پر بیٹھا ہے، ڈنک مار رہا، باڈی نیلی پڑ رہی، مگر ان لوگوں نے اس میت کو اس سے بچانے کے لیے پتھر نہیں مارا، دور کھڑے رہ کر بہت دیر تک قل هو اللہ شریف کی صورت پڑھتے رہے اور اس کا ایصال ثواب کرتے رہے، اور اپنے لیے بھی اور اس میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کی۔ کتنے واقعات سنائے میں نے؟ 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، ابھی اور سناتا ہوں، سنو، عجیب عجیب واقعہ۔ ایک بہت بڑے محدث کہتے ہیں، ایک نوجوان تھا، شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ یہ شراب ایسی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شيء، فرمایا شراب تو نہ پینا، ہر برائی کا ذریعہ، ہر برائی کی کیلی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکبر الکبائر و ام الفواحش، میں نے حضور سے یہ پوچھا یہ بتائیے سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور ساری بے حیائی کی جڑ کون سا گناہ ہے؟ تو فرمایا الخمر، شراب۔ فرمایا من شرب الخمر ترک الصلاۃ ووقع علی امہ وعمتہ وخالتہ، تو کوئی شراب پی لیتا ہے تو چونکہ اس کی عقل ٹھکانے رہتی نہیں، نماز چھوڑ دیتا ہے، شراب پی لیتا ہے اب عقل تو ٹھکانے ہے نہیں، تو بعض مرتبہ وہ اپنی ماں سے خالہ تک سے زنا و بدکاری کر بیٹھتا ہے، اتنا خطرناک۔ ایک روایت میں فرمایا من مات مدمن الخمر سقاہ اللہ من نہر الغوطہ، جو شراب کا عادی تھا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، کل قیامت کے دن سخت پیاس کے عذاب میں مبتلا۔ ایک حدیث میں من شرب الخمر اطاعت شان یوم القیامہ، جو شراب پیتا تھا بغیر توبہ کے مر گیا تو کل قیامت کے دن سخت پیاس کی حالت میں اٹھایا جائے، اور جب وہ ہائے پانی مانگے گا تو یوں لکھا ہے کہ اس کے جواب میں اس کو نہر غوطہ کا پانی ملا۔ صحابہ نے پوچھا وما نہر الغوطہ یا رسول اللہ، یہ نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا کہ زیناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ کی ایک نہر جاری کی جائے گی، اس کا نام ہے نہر غوطہ۔ یہ شرابی آدمی جب پانی مانگے گا تو اس کے جواب میں یہی پانی اس کو پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے میرے بھائیو بری صحبت سے بچاؤ۔ یہ بری صحبت بعض مرتبہ آدمی کو ایسی بری لت میں مبتلا کر دے۔ ایک شرابی اگر گھر میں ہو گیا تو پورے گھر والوں کی زندگی اجیرن، جب چاہے گا وہ شراب پی کے رات کو آ جائے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، گالی دے گا، مارا ماری، پتہ نہیں کیا۔ تو فرمائے لا تشرب الخمر، شراب تو نہ پینا، ہر برائی کی لیے کنجی۔ تو وہ نوجوان شراب پیا کرتا تو اس کی ماں پرہیزگار تھی، وہ اسے سمجھاتی، نصیحت کرتی، یا بنی اتق اللہ، اے پیارے بیٹے شراب نہ پیا کر، اللہ سے ڈر۔ اسے ماں کی نصیحت کو ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے تھا، مگر ماں کی نصیحت ماننے کے بجائے ماں کو الٹا جواب دیتا تھا۔ کیا کہا؟ کہتا تھا چپ، گدھے کی طرح بولتی رہتی، ایسا الٹا جواب دیا ماں کو۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے ایک حدیث سنو۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی تو اس گناہ کی سزا دنیا ہی میں دیتے، کبھی آخرت کے لیے ڈھیل دے دیتے، لیکن والدین کو ستانے کی سزا ایسی دنیا ہی سے شروع ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی قدر کر لیں۔
ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی نیک لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت بھری صرف ایک نظر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک نظر دیکھنے پر اس کو ایک حج کا ثواب آتا ہے۔ ماں باپ جیسی دولت دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک آدمی کی بیوی مر گئی، دوسری آ سکتی، دوسری مر گئی، تیسری آ سکتی، ایسے یہ کے بعد دیگر 100 بیویاں آ سکتی ہیں، مگر ماں باپ کسی کے 2 نہیں ہو سکتے، ایک ہی۔ اس لیے جس کسی کے ماں باپ زندہ ہے میرے بھائیوں قدر کر لو، ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اور اس سے کیا ہوا نوجوان سے کہ اس نے ماں کی ناقدری کی، نافرمانی کی، اور ماں نصیحت کر رہی تھی کہ شراب نہ پی تو نصیحت کو ماننا چاہیے تھا، قبول نصیحت نہ ماننے کے علاوہ الٹا ماں کو کہا کیا گدھے کی طرح بولتی رہتی، چپ، بس خدا کی پکڑ آ گئی میرے بھائی۔ کچھ ہی دن کے بعد اس کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد اس کو جب دفن کیا گیا تو عصر کے بعد کا وقت تھا۔ ایک محدث یہ اپنا چشمدید آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، اور بہت بڑا مجمع اور جمع غفیر روزانہ جمع ہوتا، یہ منظر دیکھتا۔ کیا منظر دیکھتا کہ جس دن سے اس کو قبر میں دفن کیا گیا، عصر کے بعد کا وقت تھا، اس سے اگلے دن سے روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے ظاہر ہوتا اس طرح کہ کمر کے اوپر کا حصہ گدھے جیسا اور کمر کے نیچے کا حصہ انسان، اور ظاہر ہو کے 3 مرتبہ گدھے کی طرح چیخ پکار کرتا، پھر اندر چلا جاتا، پھر قبر برابر ہوتا۔ یہ منظر روزانہ ایک بڑا مجمع دیکھتا۔ تو یہ محدث سفر کرتے کرتے وہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی دیکھا یہ عجیب و غریب منظر، تو پوچھا کیا قصہ؟ پتا چلا کہ یہ وہ نوجوان تھا جو شراب پیا کرتا تھا، اور اس کی ماں اسے بہت سمجھاتی تھی، منع کرتی تھی، پر ماں کی نصیحت کو ماننے کے بجائے یہ ماں کو پلٹ کے الٹا جواب دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کیا گدھے کی طرح بولتی رہتی، چپ۔ اس لیے میرے بھائیوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اور سب کی بنیاد اور جڑ یہ اصل میں گناہ نہ کرو۔ گناہ کی وجہ سے اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا میں آدمی کا چین، سکون، راحت سب لٹ جاتا ہے۔ اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا اور معافی نہیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا اور اسی گندی حالت میں وہ قبر میں چلا گیا تو پھر بڑے بڑے احسان۔ ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث گزرے، وہ کہتے ہیں جو آدمی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کی قبر میں 2 بڑے بڑے اژدہے اور سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو برابر اس کو ڈستے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، ڈستے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ویل لأہل المعاصی فی القبور، گنہگاروں کے لیے تو قبروں میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایک سانپ پاؤں کی طرف سے کاٹتے کاٹتے کمر تک آ جاتا ہے، اور ایک سانپ سر کی طرف سے کاٹتے کاٹتے کمر تک آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم دنیا کے سانپ بچھوؤں کو برداشت نہیں کر سکتے میرے بھائی، تو قبر کے سانپ بچھوؤں کو کیسے برداشت؟ تو آج کے اس وعظ میں نے قبر کا تفصیل سے اس لیے تذکرہ کیا کہ آج امت گناہوں پر بہت ڈھیٹ ہو گئی، جری ہو گئی۔ گناہ کا 1 حرام، 2 حرام، 3 حرام، سینکڑوں حرام میں مبتلا ہے، اور عجیب معاملہ یہ کہ روزانہ قبر سے قریب ہو رہے ہیں، زندگی کا ایک ایک دن گھٹ رہا ہے، عمر کم ہو رہی ہے، اور قبر میں بہرحال جانا، قبر سے بچ نہیں سکتے، اور اکیلے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک جنازے میں گئے تھے، اسی وقت حضور نے یہ نصیحت فرمائی کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قبر روزانہ یہ اعلان نہ کرتی ہو یا ابن آدم نسیتنی، اے آدم کا بیٹا تو مجھے بھول گیا، کیا تو نہیں جانتا میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی اور گھٹن کا گھر ہوں، الا من وسعنی اللہ علیہ، ہاں اللہ ہی جس کو میرے لیے کشادہ کر دے، ورنہ اصل میں تو میں تنگی اور گھٹن کا۔ پھر حضور نے فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے، اما القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے کھڈوں میں سے۔
کیا مطلب؟ اگر ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت کے ساتھ آپ قبر میں گئے تو یہ قبر آپ کی جنت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو عذاب اپنی گردن نکالنا چاہتا ہے، تو اگر وہ دائیں طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے تو نماز پہرے دار بن کر، محافظ اور چوکی دار بن کے کھڑے ہو جاتی، نہ، ہماری طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ آدمی نماز کا بہت پابند تھا۔ اور اگر وہ بائیں طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اگر سر کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کھڑی ہو جاتی ہے، اور پاؤں کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے تو اس میں صدقہ و خیرات اور جو بہت ساری نیکیاں کر رکھی تھیں وہ اسر سے محافظ، غرضے کی نیک اعمال چاروں طرف سے اس کی ناکہ بندی کر لیتے۔ میرے بھائیوں، قبر میں جانے کے بعد یہی نیک عمل کام آئیں گے آج جن کے لیے ہم وقت نہیں نکال پاتے، اس لیے سب لوگ نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، جمعہ کی نماز کے بعد اگر کوئی 100 مرتبہ صرف یہ دعا پڑھ لے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو 1,00,000 گناہ اس پڑھنے والے کے معاف ہوں گے اور 24,000 گناہ اس کے ماں باپ کے ہوں گے۔ یہ پڑھنا کب ہے؟ جمعہ کی نماز۔ آج ایک دوسری اور دعا بتانی تھی کہ اگر کوئی آدمی صبح ہو اور صبح ہوتے ہی خالی اتنا کہہ لے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، تو حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے صبح کو یہ کلمات کہہ لیے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں۔ کیسے کیسے اعمال حضور نے بتائے، عمل مختصر ہے، آسان ہے اور ثواب زیادہ، مگر نیک اعمال کی ہمارے دل میں عظمت نہیں، ہمارے دل میں اہمیت نہیں، اس کے لیے ہم قربانی نہیں دیتے اور گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منه، حضور فرماتے ہیں قبر سے زیادہ ڈراؤنا اور گھبرا دینے والا منظر کوئی نہیں دیکھا۔ اس لیے ہر شخص قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرے اور اس کا طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور ایسے اعمال اختیار کرے جو قبر کے عذاب سے بچاتے۔ قبر کے عذاب سے بچانے والے بہت سے اعمال ہیں، انہی عمل میں ایک عمل کیا ہے؟ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ ایک حدیث میں کہ اگر کوئی آدمی بیماری کی حالت میں صرف 40 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیا اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے، اور بچ گیا، صحت مل گئی تو اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی بیماری کی حالت میں قل هو اللہ شریف پڑھتا رہا اور مر گیا تو قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو قبر بہت بڑا ٹینشن ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کی ہم کو فکر کرنا چاہیے، اور اس کا راستہ یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ گناہ ہو جائے جلدی سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور یہ دعا کو مستقل معمول بنا لو جو میں نے شروع میں بتایا۔